الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باتیں تقریباً تمام ہمارے بچوں نے کہیں اور غور سے سننا چاہیے۔ بہت ساری اس میں باتیں ایسی آئی ہیں تاریخ کی، نظم کے اندر بھی، تقریر میں بھی، جو ہم سب کو یاد رکھیں گے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ تک نہیں پتا کہ ملک کا آئین اور قانون کس سن میں لاگو ہوا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو پتا نہیں۔ ابھی بچوں نے ایک بچے نے، تمام بچوں نے آ کر وہ بتایا کہ کب لاگو ہوا، کب تیار ہوا، کب لاگو ہوا۔ ہمیں یہ نہیں پتا، اور افسوس اس پر بھی ہے، بلکہ افسوس سچ افسوس اس ملک کو خوبصورت بنانے میں، گنگا جمنی تہذیب بنانے میں، قائم کرنے میں جن شہیدوں کا اور جن ہمارے بزرگوں کا اور جن پرکھوں کا خون پسینے لگا ہے، ہم نے ان کو بھی بھولا کیا۔ اگر پوچھا جائے تو ایک دو کے علاوہ کسی کا نام نہیں۔ بس ہم یہ حوالہ دیتے ہیں کہ انڈیا گیٹ پر لکھا ہوا ہے اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، اور مسلمان اتنے شہید ہوئے ہیں، اور ہندو میں اتنے شہید ہوئے ہیں، سکھ اتنے، لیکن زبان پر نام نہیں ہے۔ اور یہ بات طے ہے، جو اپنے بزرگوں کی تاریخ یاد نہیں کرتا، وہ قوم اپنے پرکھوں کی تاریخ یاد نہیں کرتی، وہ قوم مردہ ہوتی ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ جس کو اپنے بزرگوں کی اور پچھلی تاریخ یاد نہیں ہوتی، وہ قوم مردہ ہوتی ہے، زندہ نہیں۔ ہماری شروع سے ایک تاریخ رہی ہے کہ ہم آگے کو نہیں دیکھتے، پیچھے کے لوگ کیا کر کے گئے ہیں، اس لیے ہمارے یہاں صحابہ کی تاریخ محفوظ ہوتی ہے۔ ہم جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ملک کے اندر رہنے کے لیے ملک کو جن لوگوں نے سجایا ہے اور جن لوگوں نے قانون کو نافذ کرنے میں پوری مدد کی ہے، توجہ کی ہے، خون پسینہ ایک کیا ہے، ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے۔ اور خوبصورت سا ایک قانون تیار ہوا ہے، نافذ ہوا، اتنا خوبصورت کہ جس قانون میں ہمیں ہندو اور مسلمان کو ایک بستی میں ایک جگہ رہنے کا ادھیکار دیا ہے، اور اپنی آزادی اور اپنی منمانی کے ساتھ یہاں پر زندگی گزارنے کا ادھیکار دیا ہے اس قانون نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک واحد ملک ہندوستان ہے۔ کئی ملکوں کا سفر ہوا، لیکن ایک ہندوستان ایک واحد ملک ہے جس میں ایسی ملی جلی آبادی رہتی ہے کہ ہم ان کے یہاں بھی جاتے ہیں۔